ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، منبر رسول پر بیٹھے ہوئے علماء اعظام، خاص کر کے پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضور اختر میاں صاحب کی بلا، اور ساتھ ہی ساتھ سجادہ نشین حضرت بابا علی احمد شاہ اور دیگر علماء اعظام تشریف فرما ہیں۔ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ کافی دیر سے بیٹھے بیٹھے انتظار میں تھا کہ کب میرا نمبر آئے، خیر میں وہ گھڑی آ ہی گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد، پے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد، برائے پنجتن پاک چار یار نبی، ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکشتہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اور سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر محمد کی وہ دیوار علی ہے، اور اب اپنے سفینے کو کس بات کا خطرہ، اب اپنے سفینے کو کس بات کا خطرہ، اس پار محمد ہیں تو اس پار علی ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور سارے جہان کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے انداز میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آئیے میں کچھ اور سننے سنانے سے قبل چاہتا ہوں کہ دو تین شعر منقبت غوث اعظم کے آپ حضرات سماعت فرما لیں، کیونکہ یہ غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے 11ویں شریف کا، ان کی شان میں دو تین شعر سماعت فرما لیں، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلدی آپ کو بیان سماعت کرنا ہے۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے دو تین شعر سماعت فرما لیں۔ جس نے مشکل میں پکارا سیدی غوث الورا، جس نے مشکل میں پکارا سیدی غوث الورا، جس نے مشکل میں پکارا سیدی غوث الورا،
جس نے مشکل میں پکارا سیدی غوث الورا، مل گیا اس کو کنارہ سیدی غوث الورا، مل گیا اس کو کنارہ سیدی غوث الورا، جس نے مشکل میں پکارا سیدی غوث الورا۔ اور چور آیا اور قطب بن کر گیا ایک آن میں، چور آیا اور قطب بن کر گیا ایک آن میں، چور آیا اور قطب بن کر گیا ایک آن میں، آپ کا پا کر اشارہ سیدی غوث الورا، آپ کا پا کر اشارہ سیدی غوث الورا، جس نے مشکل میں پکارا سیدی غوث الورا۔ اور آپ کے قدموں تلے ہیں اولیاء کی گردنیں، آپ کے قدموں تلے ہیں اولیاء کی گردنیں، آپ کے قدموں تلے ہیں اولیاء کی گردنیں، شان ہے اعلیٰ تمہاری سیدی غوث الورا، شان ہے اعلیٰ تمہاری سیدی غوث الورا، جس نے مشکل میں پکارا سیدی غوث الورا۔ محترم حضرات، کسی کی تعارف کروانے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے اس کی ذات کی اور اس کے کام کی تعریف کرنی پڑتی ہے، ذات کی بعد میں تعریف کرنی پڑتی ہے، پہلے اس کے کام کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ جب اس کے کام کی انسان تعریف کرتا ہے تو اس کے ذات کی خود بخود تعریف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکان بناتا ہے، اگر آپ کو اس کی تعریف کرنا ہے تو آپ اس کے ذات کی تعریف نہیں کریں گے بلکہ اس کے کام کی تعریف کریں گے۔ جب اس کے کام کی تعریف کریں گے تو اس کے ذات کی تعریف ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر تم کو کسی عالم کی تعریف کرنا ہے تو اس کے علم کی تعریف کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس کے علم کی تعریف کریں گے تو اس کے ذات کی تعریف ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب کسی مفتی کو آپ کو تعریف کرنا ہوگا تو اس کے فتویٰ کی تعریف کرنی پڑے گی۔ جب آپ اس کے فتویٰ کی تعریف کریں گے تو اس کے ذات کی تعریف ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی پیر کی تعریف کرنا ہے، کسی پیر کی جب تعریف کرنا ہو تو جب آپ اس کے حسن اخلاق کی تعریف کریں گے، اس کے گفتار کی تعریف کریں گے، اس کے اچھائی کی تعریف کریں گے تو اس کے ذات کی تعریف ہو جائے گی۔ یہ تو اور تعریفیں ہوئی، لیکن اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی ذات موجود ہے جس کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ اس کی جب پروردگار عالم نے تعریف کرنا شروع کیا تو اس طریقے سے تعریف کیا، اس طریقے سے تعریف کیا، نہ اس کے کام کی تعریف کی، نہ اس کے ذات کی تعریف کی۔ اگر تعریف کیا تو قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو میرے دوست ہیں، میرے جو نیک بندے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان کو دنیا کا خوف نہیں ہے، ان کو دنیا کا غم نہیں ہے،
وہ ہمیشہ بے خوف رہا کرتے ہیں، بے خطر رہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، تو ہمیشہ بے خوف رہا کرتا ہے۔ ایک شخص سے مجھ سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولانا یہ بتائیے، آپ عامل کامل آدمی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ولی بنتے کیسے ہیں؟ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ عالم آدمی ہیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ولی بنتے کیسے ہیں؟ کیا جو نماز زیادہ پڑھتا ہے وہ ولی ہوتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا اگر نماز پڑھنے والے ولی بن جاتے، جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے جاتے، وہ سب ولی بن جاتے، تو جتنے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا 5 وقت کی اپنے گھر پہ جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں وہ سب کے سب ولی ہو جاتے ہیں۔ تو کہا مولانا نماز صرف پڑھنے سے کوئی نہیں ولی ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے سے نہیں تو ہو سکتا ہے روزہ رکھنے سے لوگ ولی بنتے ہو۔ میں نے کہا اگر کوئی روزہ رکھنے سے ولی ہوتا تو گھر کی جو عورتیں ہیں سب سے زیادہ روزہ رکھتی ہیں، وہ تو ہر گھر کی عورت جو روزہ رکھنے والی ہے وہ سب سے پہلے ولیہ بن جاتی۔ اس نے کہا اچھا، تو روزہ رکھنے سے بھی کوئی ولی نہیں بنتا؟ میں نے کہا نہیں، نہ نماز پڑھنے سے کوئی ولی بنتا ہے، نہ روزہ رکھنے سے کوئی ولی بنتا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ عامل کامل آدمی ہیں، آپ یہ بتائیے ہو سکتا ہے کوئی حج کرنے سے ولی بنتا ہو؟ میں نے کہا نہیں، اگر حج کرنے سے کوئی ولی بنتا تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا جو بھی مسلمان ہوتا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا جو بھی مسلمان ہوتا، اور خانہ کعبہ میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے والا جو بھی ہوتا وہ ولی ہو جاتا۔ بتایا اچھا، یعنی جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ بھی ولی نہیں ہوتا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر مولانا ہو سکتا ہے زکات دینے والا ولی ہوتا ہو، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہو زیادہ، وہ ہو سکتا ہے ولی ہوتا ہو۔ میں نے کہا نہیں، اگر زکات دینے والا ولی ہوتا تو بمبئی کے جو مسلمان ہیں وہ کروڑوں روپیہ زکات نکال دیتے ہیں، تو بمبئی کا مسلمان جو ہے صرف سینٹ نہیں ہوتا بلکہ سب ولی ہو جاتے۔ بتایا مولانا بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز پڑھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا، روزہ رکھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا، زکات دینے سے کوئی ولی نہیں بنتا، حج کرنے سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ ارے مولانا تو آخر میں ولی کیسے بنتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا اگر ولی جب بندہ بنتا ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا چلنا خدا کے لیے ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا خدا کے لیے ہوتا ہے، اس کا اٹھنا خدا کے لیے ہوتا ہے، اس کا جاگنا خدا کے لیے ہوتا ہے۔ ارے اس کی زندگی خدا کے لیے ہوتی ہے، اس کی زندگی بندگی خدا کے لیے ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مولا جب اپنا بندہ، نیک بندہ کسی کو بناتا ہے، اپنا دوست جب کسی کو بناتا ہے تو اپنا کرم اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ اس طریقے سے کرم فرماتا ہے کہ کرم کی بارشیں پروردگار عالم کی ہوتی ہے، ان کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بن جاتا ہے، اور غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ پتہ چلا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بے خوف و بے خطر ہوا